الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. محترم حاضرین، آپ قرآن پر تدبر اور غور کریں، بلکہ اگر صرف ترجمے کی حد تک اس کا مطالعہ اور تلاوت کریں تو ایک بات مختلف پیرایوں میں نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے. وہ یہ کہ تم سب کو میری طرف یعنی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، مثال کے طور پہ کہ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، تمہارا انجام ہماری ہی طرف ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث بیکار یوں ہی پیدا کر دیا اور تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ، لوٹنا ہے مطلب آگے کا مفہوم یہی ہوا کہ ہر حال میں لوٹنا ہے. کسی کی موت پر ہمیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہمارا مرجع، ہمارا لوٹنا اسی کی طرف ہے، انجام وہی ہوگا. یہ مضمون آپ کو قرآن میں بار بار مختلف مقامات پر احکامات کے درمیان اور ہدایات کے بیچ آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ اس کے کئی مقاصد اور کئی فوائد کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ اور ضرورت یہ نظر آتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہو جائیں. انسان کا ایک مزاج ہے کہ بہت سارے معاملات میں وہ کھیل کود اور تماشا سمجھتا ہے یا غیر سنجیدگی سے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ہلکے میں لیتا ہے. کسی بھی بات کو ہلکے میں لے کے سرسری طور سے سنتا ہے، اڑا دیتا ہے، گزرتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میری طرف لوٹنا ہے اور انجام میرے پاس ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ انسان کے اندر سنجیدگی پیدا کرنے والا ہے، تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی عقیدے اور عبادات کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں طے ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر خیر کرے گا دیکھے گا، سامنا کرنا ہی ہے. ذرہ برابر شر اور برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کا سامنا اسے کرنا ہی ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اور پھر اگر کوئی شخص شر اور برائی کے پلڑے کو بھاری لے کر اللہ کی جناب میں جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم کے مناظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار دکھائے ہیں. آدمی اگر غور کرے تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے اولین ترجیح اس بات کو دینی پڑے گی یا دینا چاہیے، اور اگر ایمان ہے تو اس پر توجہ دے گا کہ میں کسی بھی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں. صحابہ کرام کے رویے، الفاظ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہنا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جنت نہ دیتا، مجھے برابر چھوڑ دیتا. جنت نہ دیتا نہ دے، جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے میں نجات پا جاؤں، بری ہو جاؤں. کتنا بھیانک منظر کشی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں کی ہے اس کی. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اب یہ آگ کیسی ہے؟ قرآن حدیث میں اس کو پڑھیے، انسان کا دل دہل جائے، لرز جائے اگر ایمان ہو، یقین ہو کہ وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے. وہاں موت پکارے گا انسان، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن موت مرنے والا نہیں ہوگا. چیخے گا، چلائے گا، ایک موقع اللہ اور دے دے، یہاں سے نکال دے، لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا. بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا،
ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن رہے گا اور پھر چھٹکارا پا جائے گا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، اس میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جلنے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز جہنم میں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکھو، ہم عذاب کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ اس میں کوئی دوست اور حامی پائیں گے، نہ کوئی مددگار، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا رشتہ دار ہو، کوئی اور ہو، سردار ہو، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، جس دن ان کے چہروں کو جہنم میں پلٹایا جائے گا، گھمایا پھرا، سیخ کباب کو جیسے گھماتے ہیں ایسا سمجھ لیجیے، ایک تصور کرنے کے لیے کہ ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا جہنم کے اندر، آگ کے اندر۔ یقولون، اب اس کی وجہ آگے آ رہی ہے کہ کیوں اس جہنم کا عذاب مل رہا ہے، کیوں اس میں پڑے ہیں۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، قرآن مانا ہوتا، حدیث مانا ہوتا۔ آج کے الفاظ میں کہہ لیجئے، لوگوں کو برا لگے گا لیکن صحیح یہی ہے کہ کاش ہم اہل حدیث ہوتے، نام کے نہیں کام کے ہوتے، علم حاصل کرتے، عمل کر اختیار کرتے، وہی طریقہ اختیار کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا۔ یہ جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتے، رسول کی، قرآن اور حدیث مانا ہوتا۔ اللہ کی اطاعت رسول کو قرآن کا ماننا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم کو اگر یہ فکر ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو پہلا سبق، بنیادی سبق اور کلی درس بنیادی طور سے یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور الرسول کی اطاعت۔ اور اس کے بعد کہیں گے وقالو، جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو کیا کیا دنیا میں؟ وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، پروردگار ہم نے اپنے سادہ اور کبرا، سادت سید کی جمع، اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ کون سردار ہے، کون بڑا ہے؟ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی اطاعت ہو رہی ہے۔ ہمارے قبیلے کا بڑا، ہمارے خاندان کا بڑا، ہم کو پسند آ گیا، ہمارا آئیڈیل ہے، کسی بنیاد پر ہم کو اچھا لگ گیا، وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، اس کے بہت فالوور ہے، وہ بہت کام کرتا ہے۔ ایسی چیزوں سے آج ہم دھوکہ کھا رہے ہیں نا، ارے وہ بہت کام کر رہا ہے، وہ ٹی وی پہ بہت آ رہا ہے، اس کے فالوور بہت ہیں، تو بڑا ہو گیا۔ کہیں گے قیامت کے دن جہنم میں کہ ایسے بڑوں کے پیچھے ہم چل رہے تھے، ایسے سرداروں کو ہم نے ان کی بات مانی، اطعنا سادتنا وکبراءنا، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے السبیل سے ہم کو گمراہ کر دیا، ہٹا دیا، یعنی جنت کا راستہ صراط مستقیم جو تھا اس سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی کو اختیار کر رہا ہے، وہ کتنا بھی بڑا نظر آ رہا ہے، کتنا بھی مقبول ہے، ہم کو اچھا لگ رہا ہے، ہماری پسند سے نہیں چلے گا کہ آپ کو اچھا لگا، اس کی تقریر بہت اچھی لگی، اس کی کوئی بات بہت اچھی لگی تو آپ اس کے پیچھے چلنے لگے، اب وہ غلط بھی بتا رہے تو آپ مان رہے ہو، فارورڈ کر رہے ہو۔ کہے گا جہنمی کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو وہاں بد دعا دے گا جن کے پیچھے آج چل رہا ہے، جن کے آگے اندھا ہوا ہے، جن کے لیے لڑتا ہے، دوسروں سے بحث کر رہا ہے۔ کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہ اے اللہ ان لوگوں کو عذاب کا دوہرا بدلہ دے، ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر خوب لعنت فرما، رحمت سے بالکل دور کر دے۔ جن کے پیچھے اندھا ہو کر چل رہا ہے، جن کے لیے لڑتا ہے، آیا ہے نا، کسی کی بھکتی، کسی کی جو ہے اندھی عقیدت اختیار کر لیتا ہے آدمی تو اس کے لیے لڑنے لگتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بد دعائیں کریں گے، جہنم میں کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے پروردگار ہے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کی وجہ سے ہم اس جہنم میں پہنچے ہیں۔ میں نے دو تین باتیں جو بطور تمہید کہی کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنا، اور اس عذاب سے بچنے کا سیدھا طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمارے بڑے، ہمارے وہ لوگ، بڑے سے کون مراد ہے؟ جس کو ہم نے بڑا سمجھ لیا اپنے طور پر۔ آج جاہل لوگ چوائس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے، کس بنیاد پہ پسند ہے؟ آپ تو جاہل ہیں، آپ کو دلیل سمجھتی نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی دلیل تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ صحیح ہے؟ کوئی اصول ضابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصول ضابطہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ اب یہاں ایک بات دھیان رکھیں کہ شریعت کی یہ بات، اگر ہم اور آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت کی طرف لپکنا چاہتے ہیں، یہی بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جنت کی طرف دوڑو، لپکو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو،
جہنم سے بچو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ کامیابی کا معیار ہے. آپ کی دولت، آپ کا عہدہ، آپ کی شہرت، دنیا میں جو بھی مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ نے کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فازا، تو وہ کامیاب ہو گئے. یہ ہے کامیابی. اب اس کامیابی کی کنجی کہاں ہے؟ راستہ کون سا ہے؟ یہ السبیل ہے. ہاں، جس کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ بات ہے، کلیئر صاف بات قرآن میں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ مشہور آیتیں ہیں، پہلے یہ دھیان میں رکھیں اور آج اپنا جائزہ لیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ کا راستہ کون سا؟ جو رسول پیش کر رہے ہیں، توحید والا، سنت والا. یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو. پابندی ہے، بائنڈنگ ہے، دوسرے راستے نہیں چلیں گے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں، دوسرے مسلکوں، دوسرے فرقوں، دوسرے مذہبوں پر مت چلو، اس کی اتباع مت کرو. پھر سے ترجمے پر غور کیجئے. میں کہنا آگے بات آنے میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ آیت دھیان میں رہے. میرے اس راستے کو مانو اور دوسرے السبل، دوسرے راستوں کو مت مانو، اس کے پیچھے مت چلو، اس کی اتباع مت کرو. بہت سے مسلک ہیں نا آج کل یہ دعوت چل رہی ہے. وہ بھی لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، وہ بھی قرآن مانتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رافضی بھی اللہ کو مانتے ہیں، صوفی بھی مانتے ہیں. تو سب کو صحیح بول دیں میں؟ سب کا راستہ ایک ہے؟ ایک ہی راستہ صحیح ہے، سب کے راستے صحیح نہیں ہیں. آج کل یہ دعوت بہت چل رہی ہے، بڑی بڑی جگہوں سے آ رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ایرے غیرے کی بات نہیں، رب العالمین کی بات ہے. ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کلام بھیجا، اس میں یہ فرمان ہے. ایک نہیں، ایسے بہت سے فرمان ہیں. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو. اگر ایسا کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. بدعت کے راستے پہ، غلط مسلک پہ چلو گے تو اللہ کے راستے پہ نہیں رہو گے. قرآن کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے زمین پر ایک خط کھینچا، دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے اور کہا اللہ کا یہ سیدھا راستہ ہے جنت میں جانے والا، اور اس کے دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں، جو اس پہ جائے گا جہنم میں جائے گا. آج کا مولوی بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول غلط بولتے تھے. سب صحیح ہیں، سب کو، کسی کو غلط مت بولو. وہ بھی یہ مانتا ہے، وہ بھی وہ مانتا ہے. صحیح ہے. کتنے لوگ آج کل اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا، یہ ایک موٹا سا فرمان ہے. اب یہاں مزید یہ اللہ نے کہا ذالکم وصاکم بہ، دیکھیے اللہ نے تاکید کی، مذاق نہیں ہے. یہ اللہ کی وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے. اس کو ہلکے میں مت لو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. ایسا نہ کر کے تم بچ ہی نہیں سکتے. جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اگر اس راستے کو چھوڑ دیا. اللہ کا راستہ بائنڈنگ، پابندی کے ساتھ اسی کو پکڑنا ہے بس. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب آپ بولیں گے مولانا اختلافی بات کر رہے ہیں، تو قرآن کر رہا ہے یہ. اب بولیے، فتویٰ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، بہت، میں نے کوئی نئی بات نہیں پیش کی، آپ نے 50 مرتبہ سنی ہے یہ آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ، اور میں نے جو آیت شروع میں پڑھی سورہ جاسیہ کی، ہاں پیچھے سیاق و سباق سے پڑھیے آپ اس کو، پیچھے جا کے میں صرف ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، ایک آیت. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. کسے؟ پیغمبر اسلام رحمۃ للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے دین کے، امر کے کی ایک شریعت پر فائز کر دیا، قائم کر دیا. فاتبعها، تو جو شریعت دین ہم نے آپ کو دی ہے نا، اسی کی اتباع کیجیے بس. نبی کو پابندی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین احکام سے نبی نہیں ہٹ سکتے. اس مثالیں یاد کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا شہد نہیں پیوں گا. قرآن کی آیت آ گئی، لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ سمجھ میں نہیں آتا. سارے مسلک کے لوگ، سارے علماء یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، پھر بھی کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ربی بھی حرام نہیں کر سکتے، اور مولوی کے حلال حرام کو مان لیتے ہیں. امام کے اور دوسروں کے لوگوں کی باتوں کو کہتے ہیں کہ شریعت میں چلے گی، اس کی بھی چلے گی، اس کی بھی چلے گی. کہاں قرآن کو مان رہے ہیں، کلے سے نیچے اتر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے نا، اسی کی اتباع کیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کی اتباع بالکل مت کیجیے. لا تتبع، اتباع مت کیجیے. کس کی؟ احواء، خواہشات کی. الذین لا یعلمون، ان کے جو علم نہیں رکھتے. اب یہ دونوں کو جملے کو، جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی.
خواہشات کیا ہے؟ ہوا کی جمع احوا. خواہشات کسے بولا گیا ہے؟ مختصر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن حدیث کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اب قرآن و حدیث کے خلاف کچھ بھی ہو، کسی کا خواب ہو، کسی کا کشف ہو، کسی کا اجتہاد ہو، کسی کی رائے ہو، کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ہوا میں اڑتا ہو، پانی میں چلتا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف کہہ رہا ہے تو یہ اس کی ہوا ہے، خواہش نفس ہے. اور اس خواہش نفس کو بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن و حدیث نہیں جانتا، یعنی وہ علم نہیں رکھتا. جو علم نہیں رکھتا اس کی اتباع مت کرو. اس میں سر فہرست بدعتی آ گیا. بدعتیوں کو آپ قرآن میں، حدیث میں صحابہ کے اقوال اور سلف کے اقوال میں ان کو اہل الاہوا کہا جاتا ہے. ہوا پرست، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کر رہے ہیں. بدعت کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، دین میں نئی چیز ہے، اس کو بدعتی کہا جاتا ہے. اور جو بدعتی ہے وہ ہوا پرست ہے، اہل اہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اہل اہوا کی اتباع مت کیجیے. دھیان رکھیے، یہ آگے میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ بنیاد ہے، دین ہے. ہوائے نفس نہیں چلے گی اپنی اور ہماری. آپ کی بات میری بات، آپ اپنی بات کہہ دیں، آپ کو جو پسند ہے، مجھے جو پسند ہے میں کروں، اور ہم لڑتے رہیں. یہ آج چل رہا ہے. یہی لوگ بکواس کرتے ہیں اور نتیجے پہ نہیں پہنچتے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، جنت جہنم کا حقیقی یقین اور ایمان نہیں ہے، اپنے بارے میں بھی سیریس نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں تو کہاں جائیں گے. سیریس ہو جائیے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، حساب دینا ہے، جنت یا جہنم میں سے کہیں ٹھکانہ بننا ہے، تو سیریس ہوں گے ہم. آگے اللہ رب العالمین کی ایک اور فرمان. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بائنڈنگ والی بات کہی. یہ آیت تو آگے جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس سے پہلے میں نے اس پر خطبہ بھی دیا ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی. ہاں، دہلا دینے والا فرمان ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے قریب ہے، یا یہ لوگ اس سے آپ کو بہکانا چاہتے ہیں. بہکانا چاہتے ہیں، کفار مکہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے سے آپ کو بہکا دے میں، ہٹا دے میں. ہاں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن ہم پر گڑھ لے میں، کچھ اور گڑھ لے میں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر لیں، یعنی ان کی بات یہ مان لیں، اگر آپ اللہ کے اتارے ہوئے وحی کیے ہوئے دین سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین اختیار کریں، قرآن اختیار کریں، کچھ اور تعلیم اختیار کریں، تو یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے. اذا لاتخذوک خلیلا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تب یہ آپ کو خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے. اللہ نے آگے فرمایا ولولا ان ثبتناک، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو جمع دے میں، ثابت قدم رکھ دے میں، حق پر قائم اور دائم بنا دے میں. لقد کی تترکن الیہم شیئا قلیلا، تو ممکن ہے، غور سے سنیے، ممکن ہے کہ آپ قدر قلیل، شیئن قلیلا اللہ نے کہا، کچھ تھوڑا موڑا ان کی طرف مائل ہو جاتے. اللہ نے اگر آپ کو بچایا نہیں ہوتا تو تھوڑا موڑا آپ مائل ہو جاتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورے مائل ہو جاتے، تھوڑے مائل ہو جاتے. تھوڑے مائل ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. اگر آپ کفار کی طرف تھوڑے مائل ہو گئے، یعنی اس شریعت سے تھوڑا ہٹ گئے، تھوڑا، یہ تھوڑے پر دھیان دیجئے. آج ہمارے یہاں رافضیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں، وہ بھی وہ مانتے ہیں. ہاں، وہ کیا کیا نہیں مانتے، وہ نہیں جانتے، وہ کتنا ہٹے ہوئے ہیں اللہ کے رسول سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ہٹ جائیں، اگر آپ قرآن سے تھوڑا ہٹ جائیں، اللہ کی تعلیم سے، قدر مائل ہو جائیں کافروں کی طرف، لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم آپ کو زندگی کا دوہرا مزہ چکھاتے، زندگی کا عذاب اور موت کا دوہرا عذاب چکھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ دین سے کچھ ہٹیں گے؟ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی شدید تنبیہ ہے، ہمارے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کہ اگر دین الہی کو جانتے بوجھتے ہم نے تھوڑا سا چھوڑ کر دوسرا اختیار کیا، دوسروں کی طرف، کافروں، مشرکوں، بدعتیوں کے طریقے کو اختیار کر کے ان کی طرف مائل ہو گئے. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ڈبل ہے تو آپ کو عذاب بھی ڈبل ہوگا. ہاں، اور اللہ نے کہا ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر جب ایسا ہوگا تو آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ میں آ جائیں گے اگر ایسا ہوگا، اور نبی کو بچانے والا، مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، آنکھیں، دل، سب کچھ کھول دینے والا، دل کو دہلا دینے والا.
قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ ہم پر بعض اقاویل کو، کچھ قول کو گڑھ لیں، بعض تھوڑا قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، لیکن کچھ باتیں ایسی جو اللہ نے نہیں کہی آپ کہیں کہ یہ اللہ نے کہا۔ کتنے لوگ جھوٹی حدیثیں آج بیان کر رہے ہیں، صحیح کا انکار کر رہے ہیں، وہ سب اس میں آئیں گے۔ غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے بھی کچھ گڑھ لیا اپنی طرف سے ہم پر منسوب کر دیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم داہنے ہاتھ سے یا داہنی جانب سے انہیں پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کی رگیں جا کاٹ دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو ہم سے ان کو کوئی روکنے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا خطاب کر کے، کیا اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا، اس میں تھوڑا موڑا بھی دوسرے اصول نہیں چلیں گے، جو قرآن حدیث نے کہا اس کے اصول ماننا ہے۔ سمجھنے میں غلطی ہو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کی مبادیات اور اصولوں میں سے کسی اصول کا انکار کر کے کوئی نیا اصول بنایا اور ہم یہ کہیں کہ وہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، یہ قرآن کا انکار ہو جائے گا میرے اعتبار سے۔ بلکہ آپ دیکھیں، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہی جا رہی ہے۔ اب اتنی کلیئر بات، یہ میں نے چند آیتیں پیش کی ہیں، ایسی اور 50 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ قرآن حدیث اللہ نے آسمان سے کیوں اتارا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچیں، اللہ نے قرآن اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس اہتمام سے اتارا، آپ رمضان میں سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آسمان میں پہرے بٹھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو موقوف کر کے خیالات کو دل میں اتارا، جبرائیل کے ذریعے سے حفاظت کی، پھر اس کو سکھایا، اس کے بعد اس کو کتنا محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے، تعلیم دی، محفوظ کیا، انتظام کیا، اور کہا وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا۔ کتنے قرآن کے علم والے لوگ، علماء اور علوم قرآن کے مختلف شاخیں پیدا ہو گئے، ماہرین پیدا ہو گئے، تواتر کے ساتھ پوری امت نے حفاظت کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے احادیث کی حفاظت کا انتظام کیا اللہ نے، قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیثیں دونوں کی حفاظت ہے۔ کیوں کیا یہ؟ کیا یہ مذاق ہے؟ دنیا میں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جن کی بچپن سے ولادت سے لے کے وفات تک پوری زندگی تاریخ کے آئینے میں روشنی میں ہے۔ کیوں یہ حفاظت کی اللہ نے؟ دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے، آپ ہی کیوں ہیں ایسے؟ اس لیے کہ آپ کو دنیا کے لیے ہدایت بنایا گیا، اور یہ حفاظت اس لیے کی گئی کہ ہدایت کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا جائے، انہی کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اب صوفی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، قرآن حدیث مت پڑھو، ہماری بات مانو، ہدایت توحید ہماری باتوں میں، قرآن میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، تقلید کرتے ہو تم امام کی تو تمہیں قرآن حدیث سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، امام کی بات ماننا ہے، مقلد کے لیے امام کا قول ہی دلیل ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، شیعہ بھی صحیح، صوفی بھی صحیح، رافضی بھی صحیح، جہمی بھی صحیح، قدری بھی صحیح، جو کر رہا ہے کرنے دو، سب جھنجھٹ پہ مت پڑو۔ یہ اختلافی بات کرتے ہیں، بغیر فرقہ واریت کے بات کرتے ہیں۔ فوٹو چھپا دیکھا میں نے، بغیر فرقہ واریت کے دنیا کا دین کا کام کرنے والے یہ فلاں ہیں، ہاں، ڈاکٹر اسرار مرزا اور فلاں، بغیر فرقہ واریت کے۔ کیا مطلب کسی کا رد نہیں کرتے، تو رد تو پھر قرآن بھی کرتا ہے، رد تو اللہ کے رسول نے بھی کیا، رد تو صحابہ نے بھی کیا، رد تو تابعین نے بھی کیا۔ ہاں، ائمہ حدیث نے، جن اماموں کی لوگ تقلید کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے جہمیہ کے خلاف کتاب لکھی، امام بخاری نے صحیح بخاری میں رد مختلف مقامات پر کیا، آخری کتاب الایمان کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کا پورا باب بیان کیا۔ تو یہ سب غلط ہیں، یہ جاہل لوگ صحیح ہیں جن کا نام دیا جا رہا ہے؟ کون سی گمراہی ہے؟ کتنی عظیم ہے، خود تو گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کی ہے، قرآن حدیث اور جو دین اللہ نے اتارا ہے وہی جنت کا راستہ ہے بس۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ جنت کے اس راستے سے ہٹانے والے اور جہنم کے راستوں پہ لے جانے والے ہمارے درمیان سے لوگ پیدا ہوں گے، ہم من بنی جلدتنا، ہاں، دعات من ابواب جہنم، ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک شر اور برائی ایسی آنے والی ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والے دعات آئیں گے، ہمارے ہی درمیان سے ہوں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے، کہیں گے میں قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ یتکلمون بألسنتنا، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، حذیفہ کی آپ نے بارہا سنی ہے، ہماری بات کریں گے، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، دلائل دینے کی بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تھوڑی سی یہاں دیکھیے کہ ایک طرف یہ بات آپ نے کہی، ہاں،
اب دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین دیکھیے. یہ میرے پاس ایک عرب عالم کی کتاب ہے, چاہتا تھا کہ اس کے اقتباسات پیش کروں, بڑے شاندار لگے مجھے. ان میں انہوں نے جو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فتنے آتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. فتنے جو ہے لوگوں کو ہدایت دینے نہیں آتے, بلکہ مومن کو اس کے دین سے دور کرنے آتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک روایت نقل کی, تھوڑی تمہید کے بعد, موقع نہیں ہے اس لیے میں اسے چھوڑ کے ڈائریکٹ روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ مسند احمد ابن ماجہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ الحرج, قیامت کے سامنے یعنی قریب میں سامنے حرج ہوگا. صحابہ نے پوچھا قالوا وما الحرج, حرج کیا ہے اللہ کے رسول؟ قال القتل, تو کہا قتل, گردن مار دینا, قتل کر دینا. تو آپ نے فرمایا, لوگوں نے کہا اکثر مما نقتل, کیا جو ہم قتل کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ تو صحابہ نے کیا سمجھا کہ جو ہم جنگ کرتے ہیں مشرکین سے, کافرین سے, اور جو قتال ہوتا ہے, انا لنقتل کل عام اکثر من 70,000, ہم ہر سال 70,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں سال میں, یعنی جو مشرکین اور کافرین سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے. تو کہا انہ لیس بقتلکم المشرکین. غور سے اب سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل سے مراد تمہارا مشرکین کو قتل کرنا نہیں ہے, ولیکن قتل بعضکم بعضا, بلکہ یہ تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. مسلمان کو مارے گا, بھائی بھتیجا, کہیں وراثت کے جھگڑے میں, کہیں اس کے جھگڑے میں, کہیں فتویٰ دے دیا, یہ کافر ہے, یہ خارجی ہے, یہ مرتد ہو گیا, بم سے مار دیا, اڑا دیا, گولی مار دی. ہو رہا ہے نا عالم اسلام میں, یا آج کے تحریکی, خارجی, اخوانی, فلاں اور فلاں, کبھی داعش کے نام پر پیدا ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور نام پر پیدا ہوتے ہیں, اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اندھا ہو کر. کوئی خلافت اور حکومت کی بات کرتا ہے, ان کو سیاست سے مطلب ہے, سیاسی اسلام سکھاتے ہیں, اور ہمارا نوجوان پیچھے بھاگتا ہے اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, تو یہ لوگ ہمارے مسیحا بن کر آئے ہیں, کہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کو نکال لیں گے. نہیں, یہ آپ کو پھنسا رہے ہیں, یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ کام کروا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض کو قتل کرنے کا معاملہ ہے. صحابہ نے کہا ارے مسلمان کو مارے گا؟ اس وقت تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس طرح مارے گا. تو انہوں نے کہا قالوا ومعنا عقولنا یومئذ, صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس دن وہ ایسا جب ہوگا تو کیا ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی, یعنی ہماری سوجھ بوجھ ختم ہو جائے گی کیا, کہ عقل رہے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لتنزع عقول اہل ذلک الزمان. یہ جملہ خاص طور سے سمجھیں اور سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے اکثریت پر یہ آیت یہ ٹکڑا فٹ آتا ہے, لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں. یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ نے کہا کہ اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں کھینچ لی جائے گی, اٹھا لی جائے گی. وَيُخَلَّفُ لَهُ حَبَاء مِنَ النَّاسِ, اور ان کے بعد جو لوگ ہوں گے نا, حَبَاء مِنَ النَّاسِ, حبا کہتے ہیں گرد و غبار کو, ایسے لوگ جن کی کوئی قیمت کوئی وزن ہے نہیں, ہاں بیکار لوگ ہوں گے, کوئی وزن نہیں ہے ان کی بات کا, کوئی وزن, کوئی علمی معیار نہیں ہے, ہلکے پھلکے ذلیل لوگ. تو حباء من الناس, لوگوں میں جو ہلکے لوگ ہیں, گرد و غبار والے ہیں, وہ ان کے جانشین ہوں گے. یحسب اکثرهم انه علی شیء, ان میں سے اکثریت, دھیان سے جملہ سنیے, ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اور ہم پر میں مانتا ہوں کہ فٹ آتا ہے آج کے زمانے میں. ان میں سے اکثر لوگ سمجھیں گے کہ میں کسی چیز پر ہوں, یعنی میں حق پر ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں جو ہوں وہی صحیح ہوں, لیکن وَلَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ, حالانکہ وہ کسی چیز پر نہیں ہوں گے, یعنی ان کے پاس حق ہوگا ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اور بھی جملہ ہے. عفان اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما اجد لی ولکم منہا مخرجا, میں اپنے اور تمہارے لیے نکلنے کا, اس ایسے فتنوں سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا اگر میں نے اس کو, اگر وہ یہ فتنہ مجھے اور تمہیں پا لے, مگر یہ کہ ہم اس سے ویسے ہی نکلے جیسا کہ ہم اس میں داخل ہوئے تھے. اس کی تفصیل میں حاصل کلام یہ بنے گا کہ اگر ہم اس فتنے میں پڑتے ہیں تو اس سے نکلنے کا وہی راستہ ہے جو اس میں داخل ہونے کا سبب بنا, یعنی گمراہوں کا پیچھا چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں, قرآن حدیث کی طرف لوٹ آئیں. اس سے بچنے کا یہی راستہ ہے. ہاں, اب آپ غور کیجئے کہ آج جو ہے یہ عقل لوگوں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, لوگوں کی عقل اڑ جائے گی اور لوگ سمجھیں گے میں حق پہ ہوں, ہوں گے نہیں. اس میں شیخ نے آگے فرمایا کہ آج جو دیکھیں گے کہ لوگ بے عقلی کس بنیاد پر کہی کہ اکثر اہل زمان اس زمانے کے لوگ اپنی حرص
اپنی جہالت کی وجہ سے عقل ان کی چلی جائے گی. جہالت ہوگی, دین جانیں گے نہیں لیکن سمجھیں گے کہ میں بہت علامہ ہوں. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم جاہل ہیں. آج اکثریت ہے ایسی, اصلی عقیدہ معلوم نہیں ہے, دین کی بنیادیں معلوم نہیں ہیں, لیکن واٹس ایپ پہ لوگوں کو گیان دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. ایسے لوگ آج ہمارے یہاں فارورڈ کیے جاتے ہیں, لاکھوں لوگ ان کو لائک کرتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں. لسٹ بنائیں تو لمبی چوڑی لسٹ بنے گی. ابھی سر فہرست ہمارے درمیان ڈاکٹر اسرار, مرزا علی انجینئر, ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایسے بہت سارے بردرز. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ساری باتیں غلط ہے, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جن کے اندر کوئی خوبی نہ ہو, لیکن ان کو فتوے کا معاملہ والا, ان کو اپنا دین ان کے حوالے کرنا, جبکہ یہ خود بہت ساری جگہوں پر انحراف کا شکار ہیں, غلط مسئلے بیان کرتے ہیں, قرآن حدیث سے ان کے اصول ضابطے ہٹے ہوئے ہیں. یہ علماء بیان کرتے ہیں, لیکن علماء کی بات کون سن رہا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں میں جانتا ہوں, علماء تو چھپاتے ہیں. یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں, علماء چھپاتے ہیں. یہ مان رہے ہیں ہمارے جاہل لوگ. تو علماء ربانیین سے لوگ ناطہ توڑ رہے ہیں, رشتہ توڑ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ہوا سے, جو ہوا میں اڑنے والی چیزیں, اس سے تشبیہ دی. کیوں دی؟ کہ وزن ہے نہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ وزن ہے. اس میں انہوں نے جو تشریحات کی ہے, میں چاہتا تھا کہ اسے پیش کروں, لیکن آگے ایک مثال انہوں نے بیان کی کہ لوگ جب علماء کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو علم نہیں رکھتے, جو جہالت رکھتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی عقلوں پر اعتماد کرتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی تاریخ میں مثالیں بڑھ پڑی, آج ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے. مسلمان لاکھوں کی تعداد میں, غزہ میں جو قتل عام ہوا, میں اس کو جہالت کا نتیجہ مانتا ہوں, اسی کا نتیجہ مانتا ہوں. یہ تاریخ میں ایک مثال بتائیں کی کہ سلیمان بن علی ربعی, امام دولابی نے سند صحیح سے یہ روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ جب ابن اشعث, یہ ابن اشعث ایک شخص تھا, بغاوت کی تھی حجاج بن یوسف کے دور میں. ابن اشعث کا فتنہ ہوا جب حجاج بن یوسف سے قتال کیا. یہ حجاج بن یوسف کون تھا؟ بڑے مظالم ڈھائے اس نے, متعدد تابعین اور بعض صحابہ کو اس نے شہید کیا, قتل کیا. ہاں, سخت گیر حکمرانوں میں سے, بڑا ظالم. لیکن صحابہ نے اس کی بھی تکفیر کرنے سے, اس کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا. اب پڑھیے کتابوں میں, امام حسن بصری, اس کے بعد امام احمد اور ان لوگوں کا دور آیا, وہ لوگ بھی مخالفت کرنے, ایسے لوگوں کو پر لعنت بھیجنے سے منع کرتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے, شریعت اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں لوگ لعنت کرتے ہیں ان لوگوں کو جو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں, جو قرآن بانٹ رہے ہیں, جو مساجد مدارس قائم کر رہے ہیں, جو یہود و نصارہ کے ساتھ روافظ کی بھی سازشوں کا ڈائریکٹ سامنا کر رہے ہیں, حملوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہم انہی کو گالی بھی دیتے ہیں. کیوں؟ جہالت ہے نا, دین سمجھتا نہیں ہے, ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسی کا ذکر کیا کہ جب ابن اشعث کا فتنہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ عقبہ بن عبد الغافر, ابو الجوزا, عبداللہ بن غالب, ایک جماعت میں ان کے جیسے لوگ اکٹھا ہوئے اور حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے. اس زمانے کے بڑے عالم تھے, اس زمانے کے بڑے عالم ان کے پاس آئے. یعنی ایک پورا گروپ آیا اور کہنے لگا, یا ابا سعید, اے ابو سعید, ما تقول فی قتال هذه الطاغیۃ الذی سفک الدم الحرام واخذ المال الحرام, کہ آپ اس طاغیہ, اس سرکش کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے حرام خون کو بہایا اور حرام مال کو اختیار کیا ہے, نماز کو چھوڑ دیا اور ایسا 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 کیا ہے. یعنی یہ ساری غلطیاں گنائی. اب نماز کو چھوڑنے والی بات ان کی صحیح نہیں معلوم ہوتی, لیکن یہ جملہ اس میں ہے. چنانچہ وذکروا من افعال الحجاج, اور حجاج کے بہت سارے کاموں کو ذکر کیا. تو امام حسن بصری کا جواب سنیے. آج جو جواب دیں گے تو وہی بزدل کا فتویٰ دے دیں گے کہ وہ مولوی صاحب بزدل ہیں. امام حسن بصری نے کہا ارا اللہ تقاتلوہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس سے قتال نہیں کرنا چاہیے, جنگ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ بتایا گیا, فَإِنَّهَا إِن تَكُ عُقُوبَةً مِّنَ اللَّهِ فَمَا أَنْتُمْ بِرَادِّي عُقُوبَةَ اللَّهِ بِأَسْيَافِكُمْ, کہ اگر اللہ, حجاج بن یوسف کا وجود اللہ کی سزا ہے, عذاب ہے, تو تم اپنی تلواروں سے اللہ کی سزا کو ٹال نہیں سکتے. وَإِن يَكُنْ بَلَا, اگر وہ بلا اور آزمائش ہے, فَاصْبِرُوا, تو بلا اور آزمائش پر ایمان والے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبر کرے. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ دیکھیے عالم کا فتویٰ ہے. یہ امام حسن بصری کا ہی قول ہے کہ فتنہ جب آتا ہے نا تو آمد کے وقت ایک عالم پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے, اور جاہل کب جانتا ہے؟ جب فتنہ اپنا کام کر چکتا ہے, لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور واپس جاتا ہے, تب جاہل کو پتہ چلتا ہے.
لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی فتنہ آ رہا ہے اور علماء یہ بولیں کہ دیکھو اس سے ڈرو، اس سے بچو، یہ مت کرو، نہیں مانے گا کوئی نہیں مانے گا. ارے مولوی صاحب کو کیا سمجھتا ہے، وہی جواب یہاں بھی دیا ان لوگوں نے. فخرجوا منہ، حضرت حسن بصری نے منع کیا تو وہاں سے نکل گئے. یقولون، اور کہنے لگے نطیع، کیا نطیع ھذا العلج، کیا ہم اس علج کہتے ہیں گدھے کو، جنگلی گدھا یعنی بے وقوف، اس گدھے کو ہم مانیں گے، اس جنگلی گدھے کی بات ہم مانیں گے؟ ہاں ونحن قوم عرب، ہم تو عرب لوگ ہیں. قال فخرجوا مع ابن الاشعث فقتلوا جميعا. تو یہ حضرت امام حسن بصری کی بات پوچھنے گئے، مانا نہیں، عالم کی بات نہیں مانی، عالم ربانی تھے، قرآن حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دیا، رائے دی، نہیں مانا اور ان کو بے وقوف کہا. جیسے آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، مولوی لوگ چھپاتے ہیں، بزدل ہیں، ایسے ہیں. تو یہ نکلے ابن اشعث کے ساتھ اور سب کے سب مارے گئے، قتلوا. سلیمان کہتے ہیں تو ان میں سے مرہ بن زیاب ابو المعزل نے کہا کہ میں عقبہ بن عبد الغافر جو اس جماعت میں تھا اور اس میں نکلنے کے بعد مارا گیا، تو جب وہ زخموں سے چور ہو کے ایک گڈھے میں پڑا تھا تو کہا میں عقبہ بن عبد الغافر کے پاس آیا، جبکہ وہ سریع فی الخندق، وہ ایک خندق میں گرا پڑا تھا، پچھاڑا ہوا تھا. فقال یا ابا المعزل یا لا دنیا ولا آخرہ. تو اس نے کہا اے ابو المعزل، نہ دنیا ہے نہ آخرت بچی، دنیا بھی گئی، مار دیے گئے، اور آخرت بھی گئی اس لیے کہ ہم نے بے فائدہ اپنی جان کو گنوایا. اللہ کے دین کے طریقے پہ، اصولوں کے مطابق ہم نے جان نہیں گنوائی. اس سند صحیح سے نقل ہے. یہاں بھی تبصرہ قابل ذکر ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں جو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک روایت کا اور ذکر کرو. ہاں یہاں ان کا انجام کیا ہوا، ایک عالم ربانی کی بات کو نہیں مانا، ہاں، اور ایسے جذباتی لوگوں کے پیچھے چلے گئے. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان، آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، ایسی ہی باتوں کی تائید کرتے نظر آئیں گے جو علم کے، دلیل کے خلاف باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، مسلمانوں کے نقصان کی باتیں ہیں، شریعت کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں. ایک روایت اور کہ ایک آدمی کے لیے شیخ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ فتنوں کے معاملے میں موجودہ زمانے میں کوئی نئی بات، نیا معاملہ، نیا واقعہ پیش آتا ہے، دھیان سے سنیے. جو واقعہ ابھی جنگ ہو رہی ہے، ایک واقعہ ہو رہا ہے، کوئی اور واقعہ ہوتا ہے، خاص طور سے سیاسی واقعات کی بنیاد پر آپ کو خبروں میں جو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور کیا، اس کی وجہ سے آپ صحیح اور غلط طے کرو گے کیا؟ یہ اصول ہے کہ ایک خبر آئی کہ فلاں نے یہ بیان دیا، آپ اس کی بنیاد پہ اس کی تائید کرنے لگے اور جو صحیح ہے اس کے خلاف بولنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ نوجوان کے لیے بہتر بات، لوگوں کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ فتنوں کے تعلق سے جو ہے سنجیدگی اختیار کریں، غور و فکر کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں، جوش سے کام نہ لیں. ہاں، اور خاص طور سے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو دیکھیں کہ اس زمانے کے قابل قدر معتبر علماء کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ارد گرد میں ایک نہیں کئی علماء کو دیکھیے کہ علماء جو واقعی علماء ہیں، قرآن حدیث کی بنیاد پر تقوی پرہیزگاری والے ہیں، قرآن حدیث کی بنیاد پر باتیں کہتے ہیں. ان علماء کا کیا موقف ہے اس کو دیکھیں، اپنی مت چلائیں. ارے ان کو کیا سمجھتا ہے میں جانتا ہوں. آج کل ایک جماعت ہی ہے، کہتے ہیں کہ علماء موجودہ دور کو نہیں جانتے، فقہ الواقع سے واقف نہیں ہے، یہود و نصارہ کا ایجنڈا چلاتے ہیں. خیر ابھی دوسری بات ہو جائے گی. میں یہ کہتے ہیں کہ علماء کو دیکھیں اور ان کی بصیرت کے فیصلے پر نظر رکھیں. ہاں، ایک روایت نقل کی انہوں نے ایک یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حفص بن غیاث کہتے ہیں، یہ بھی سند صحیح سے مروی ہے حلیۃ الاولیاء میں. حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، امام سفیان ثوری، جیسے امام حنیفہ امام شافعی کی تقلید ہوتی ہے ویسے ان کی بھی ہوتی تھی، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی. تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ہاں، یہ ان سے میں نے پوچھا، قلت یا ابا عبداللہ ان الناس قد اکثروا فی المہدی، کہ لوگ مہدی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں. ابھی جیسے ہمارا شکیل بن حنیف ہے اور فلاں ہیں تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لوگ مہدی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، فما تقول فی، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جواب سنیے ایک عالم ربانی کا. وہ کہتے ہیں، قالا، جواب دیا امام سفیان رحمہ اللہ نے، ان مر علی بابک فلا تکن منہ فی شیء، اگر مہدی تمہارے دروازے سے گزر جائے، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بھی گزر جائے تو اس کے ساتھ تمہارا کوئی بھی معاملہ نہ ہونا چاہیے، حتی یجتمع الناس علیہ، یہاں تک کہ لوگ ان پر اکٹھا ہو جائیں. جب دیکھو کہ مسلمانوں کی اکثریت اور علماء جو اہل علم ہیں، صاحب بصیرت ہیں، وہ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو اب یقینی بات ہے کہ یہ صحیح ہے.
امام مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں قرآن حدیث کی بہت سی قرآن حدیثوں میں بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ ایسے ایسے ہیں, ان کا نام میرے نام پر, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, یہ نشانیاں ہوگی, یہاں ظہور ہوگا. اس کے باوجود امام سفیان ثوری کیا کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی اصلی والے بھی اگر تمہارے گھر کے دروازے پہ آ جائیں, اصلی والے, تو پہلے فوراً مان مت لینا, فوراً نہیں جانا, دیکھنا, غور کرنا کہ لوگ مان رہے ہیں, لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں, اب اعتبار آ گیا, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, تب ماننا. کتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس تناظر میں موجودہ حالات پر نظر ڈالیے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ایک ابھی میرے پاس 2-4 کلپ آئی, ہاں, مرزا علی انجینئر کی. خیر کسی نے بتایا, بھیجا اور کہا کہ مالیگاؤں میں گھوم رہی ہے. یہ جو میں نے پوری باتیں سامنے رکھی ہے اس کو سامنے رکھ کے اس پر پڑھیے. میں نے ایک کلپ سنی اس کی, پتہ نہیں یہ جو بھیجی تھی اس سے پہلے والی تھی. اس میں وہ کہتا ہے, ہاں, شیعوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہاں, قرآن کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, کلمہ گو مسلمان ہیں. وہ کچھ اختلاف ہے, ایک اس لیے میں کچھ اختلاف ہے, تو کیا سنی کو کافر نہیں کہتے؟ ہاں, بریلوی اہل حدیثوں کو اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں. ہمارے اہل حدیث جو ہے بریلیوں کو کہتے ہیں کہ مشرکین سے زیادہ بڑے مشرک ہیں, کہ مشرکین مکہ تو جو ہے کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے, اور یہ لوگ مصیبت میں آرام میں دونوں حالت میں پکارتے ہیں اللہ کو. یہ تو صحیح ہے, یہ تو قرآن نے کہا ہے. تو مرزا اپنی جہالت کا مظاہرہ کیسے کر رہا ہے؟ غور کیجئے کہ ایک صحیح کو غلط سے, اب بتائیے کہ قبر کو پوجنے والا غلط ہے یا صحیح ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے والا, سجدہ کرنے والا, طواف کرنے والا قبروں پر, صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. تو اس کو غلط کہنے پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کو غلط کہتے ہیں تو ایسے تو شیعہ اور شیعہ سنی کو کہتے ہیں, تو کوئی کیا بات ہے, مطلب سب صحیح ہے. رات کو درس میں نے کہا یہ ہے ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب کو میں نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں, یہ حدیث کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, مسلمان ہے, کلمہ گو ہے. کون؟ رافضی, شیعہ. روافظ میں بہت سے فرقے ہیں, کچھ حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں. یہ جو اثنا عشری ہیں ایران والے, اکثریت انہی کی ہے, اثنا عشری کی. فقہ جعفریہ پڑھیے تو اس میں آپ کو ملے گا, یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ اللہ کو مانتے ہیں. پھر سوال کیا کہ کیا مسلمان ان کی تائید کریں گے یا یہود و نصارہ کی؟ نہ ان کی کریں گے نہ ان کی. میں نے رات میں سوال کیا کہ اگر یہود و نصارہ کی لڑائی ہو تو آپ کس کی تائید کریں گے؟ اگر کسی کے ساتھ ہمدردی کا, مظلومیت کی بنیاد پر اگر زیادہ سے زیادہ بولے تو یہ ظالم ہے, یہ مظلوم ہے, اتنا بولیں گے, لیکن تائید کریں گے, اس کے غلط کو صحیح بتانے کی کوشش کریں گے, اس کے مقابلے میں صحیح پر تنقید کریں گے. آج کس بنیاد پر؟ جو اہل حق ہیں, اہل توحید ہے, اس کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں امریکہ کا تعلق ہے, اور اس کی تائید کر رہے ہیں حالانکہ اس کا روس کا تعلق ہے, چین کا تعلق ہے. سعودی عرب یا کسی عرب کے کسی بیس کا استعمال کر کے کسی مسلمان ملک پر حملہ نہیں ہوا, لیکن ایران کے بیس کا استعمال کر کے رشیا نے شام کے مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور یہ مسلسل جاری ہے. اس طرح کے اعمال, اس کا پیکٹ ہے, ہمیشہ یہود نصارہ کا ساتھ دیا. ہیلری کلنٹن کا بیان ہے کہ ان کی مدد سے ہم نے جو ہے داعش کو بنایا تھا, ایرانیوں کی, اور جو ہے کیا نام ہے اخوان المسلمین کی مدد سے. کس نے کہا؟ ہیلری کلنٹن نے. یہ آن ریکارڈ تھا یوٹیوب پہ, نہیں مانتے لوگ, اس کا بیان ہے, ہم نے ان کی مدد سے بنایا. ہمیشہ یہ دشمن کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کا قتل کیا پوری تاریخ میں. آج یہ مسلمان ہو گئے, اور ہمارے مفتی صاحب, ہمارے مرزا صاحب, ہاں مرزا تو جاہل ہے, وہ مفتی صاحب ہیں, اہل علم ہے, یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہا. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں. تو میں نے سوال کیا کیا اللہ کو مانتے ہیں وہ؟ جیسے ہم مانتے ہیں. ابھی ہم نے کہا, میں نے جو شروع میں پیش کیا کہ جیسا دین ہے ویسا ماننے کا, تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوئے تو غلط. اب اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ماضی حال مستقبل ہر چیز کو, ہر بال کو, ہر چیز کو جانتا ہے, کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں ہے, توحید کا حصہ ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کی سب باتیں معلوم نہیں ہیں, اس لیے ان کے یہاں بدع کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو پہلے جو بات معلوم نہیں ہے بعد میں معلوم ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اللہ کے رسول کی زندگی میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو مرتد ہو گئے. حضرت علی, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت علی کا حق ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی نے چھین لیا, سارے صحابہ نے تائید کی, اس لیے سب مرتد ہو گئے 4-5 کو چھوڑ کر. اور جب وہ ایرانیوں کی حکومت ہوگی, سعودی عرب پر حملہ ہوگا, یہ ان کے عقیدے میں ہے. میرے موبائل میں تقریر ہے ایک شیعہ عالم کہ
مدینہ پر قبضہ ہوگا، تفصیل سے ہے، شارٹ میں بتا رہا ہوں، تو ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کر سولی پہ چڑھائیں گے، عثمان غنی کو لا کر سولی پر چڑھائیں گے. میرے کلپ میں نام نہیں ہے لیکن ان کی روایتوں میں نام ہے، خمینی کی کتاب میں نام ہے. سولی پہ چڑھائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر رجم کریں گے، زنا کی سزا دیں گے. امام مالک کہتے ہیں کہ براءت عائشہ نازل ہونے کے بعد کوئی حضرت عائشہ پر اتہام لگائے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اب کیا بولو گے؟ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہیں مانتے، اسی لیے شیعہ تقدیر کو نہیں مانتے. نوٹ کیجئے، تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کی 6 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. دنیا کے کسی مفتی سے پوچھئے کہ ایمان کی ایک بنیاد کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان رہے گا یا کافر. اب ہم کو یہ مرزا صاحب اور یہ لوگ جواب دیں، کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا اللہ کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں کیا؟ کلینی کی روایتوں میں سے ہے کہ اصلی قرآن اس قرآن سے 3 گنا زیادہ تھا. ابو بکر عمر اور عثمان نے قرآن بدل دیا، حذف کر دیا، قرآن میں تحریف ہوئی ہے. ہزاروں روایتیں، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ 5000 سے زیادہ روایتیں بعض علماء نے کہا، شیخ عبدالشکور نے اور دوسروں نے لکھا، علامہ احسان علی ظہیر کے عبدالشکور شیعہ اور قرآن پڑھیے. 5000 سے زیادہ شیعوں کی بنیادی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ قرآن بدلا ہوا ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے. اور ایران میں بعض چیزیں ایسی قرآن کے ساتھ چھپتی ہیں، سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ اضافہ کر کے چھپتی ہے. مولانا منظور نعمانی نے اس کا فوٹو چھاپا تھا. میرے پاس کتاب ہے، میں پچھلے ہفتے میں نے لے کے پیش کیا تھا، حل فرحتہ بالشیعہ. اس میں شیعوں کے یہاں 2 قرآن کی صورتیں جو قرآن میں نہیں ہیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصلی قرآن میں تھی. سورۃ الولایہ اور سورۃ النور، یہ 2 صورتیں بیان کی گئی ہے، اس میں لکھی گئی ہے. کیا قرآن کو مانتے ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں. قرآن نہیں مانتے. جو قرآن ہمارے ہاں بسم اللہ الحمدللہ سے لے کے الناس تک اس ترتیب سے نہیں، وہ کہیں گے. اب ان کے یہاں تقیہ ہے لیکن بولتے نہیں ہیں. میں نے یہ پچھلے درس میں پیش کیا کہ کچھ علماء لوگ کہتے کہہ رہے شیعہ تو ہمارے سامنے یہ نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں. یہ ہمارے مولوی صاحب یہ بولتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. اب ایک سلمان کا میں نے تھمنیل دیکھا، اہل حدیثوں کو خطاب کرے کہہ رہا ہے کہ یہ ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہنے والے، ان کا الزام دینے والے. ارے کتابیں بھری پڑی ہے، خمینی سے لے کے ان کے پچھلے علماء تک. یہ اپنے آپ کو بجا کہتے ہیں وہ پرانے شیعہ تھے، اب نہیں ہے. ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے بھی یہ بولتے ہیں. خمینی کی کتابوں میں ہے جو ابھی تازہ تھا. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر لعنت بھیجنے کو صبح شام ثواب اجر بتایا ہے، جملے بتایا ہے، دعا بتایا ہے، جس کا پہلا جملہ ہے کہ اے اللہ قریش کے 2 طاغوت، قریش کے 2 بتوں پر لعنت فرما. پہلا جملہ اس دعا کا، لمبی دعا ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے خمینی نے. کیا کوئی شیعہ بھی اس طرح سے ہمارے تائید کرتا ہے، ہماری باتوں کو مانتا ہے؟ تو قرآن بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی رسول اس طرح نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے جو ہم مانتے ہیں، تاریخ کو توڑتے مروڑتے ہیں. صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن حدیث اجماع ہے اس بات پر. ایک صحابی کو بھی غلط کہنے والا ملحد ہے، زندیق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھرے پڑا ہے اقوال. امام احمد، امام ابو ذر رازی اور دوسرے ائمہ اعظام، سلف صابئین تابعین، صحابہ کے اقوال. شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. اور شیعوں کے چیلے یہ علی اصغر انجینئر، یہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے. ابھی لوگ کہیں گے ہمارے یہاں نوجوان جو ان کے کچھ گرویدہ ہیں، اندھے جاہل کے پیچھے چلنے والے، وہ کہیں گے ارے ہم تو نہیں کہتے. میں نے جو رات میں کلپ دیکھی اس میں ایک جملہ اس کا یہ ہے کہ میرے پاس، میں 1-2 بات کہہ کے سمیٹوں گا. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شیعہ ذاکر آیا. یہ بات حالانکہ ادھوری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ہو گیا. میرے پاس ایک شیعہ ذاکر آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ علی کے خلاف ہو یا اس طرح کی بات ہے. تو اس نے کہا وہ مجھے نہیں جانتا تھا، یہ نہیں، اپنی بڑائی بیان کی. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ میں شیعان علی میں سے ہوں. یہ مرزا علی انجینئر کہہ رہا ہے میں شیعان علی میں سے ہوں اور آپ شیعان معاویہ میں سے. تو کہا ایسے کیسے کہہ رہا؟ ایک شیعہ کے لیے معاویہ کی طرف نسبت بہت بری ہے، وہ تاثر بھی دے رہا ہے. اور اس جملے پر بھی غور کیجئے، کیا کوئی سنی یہ بول سکتا ہے، کوئی قرآن حدیث کا ماننے والا یہ جملہ بول کے وہ کیا تاثر دے رہا ہے کہ حضرت علی کو اگر مان رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانے گا. ہم دونوں کو مانتے ہیں. اس سے پہلے اس کا ایک کلپ اور بھی سنی تھی، میں نے نیا پورے میں وضاحت کی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا فلاں سے کہ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے کہ معاویہ کے ساتھ ہوتے؟ میں تو علی کے ساتھ ہوتا. تیر مار رہا ہے. ابھی ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل مانتے ہیں،
ہاں خلفائے راشدین میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور ان کی جو فضیلتیں ہیں اس بنیاد پر ہم ان کو تو برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا درجہ اپنی جگہ، لیکن ان کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے کو ہم برا بھلا کہیں۔ کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، حضرت علی کے دشمن نہیں تھے، اگرچہ جنگ ہوئی، وفات پر رونے لگے، بیوی نے ٹوکا کہ تم نے تو جنگ کرتے تھے، کیسے رو رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ آج اللہ نے کیسا فضل و کرم والے آدمی کو اٹھا لیا؟ وہ لڑائی سیاسی نوعیت کی تھی جو صحابہ نے نہیں چوائس کی تھی، صبائیوں نے لڑائی لگائی تھی حضرت عثمان غنی کا قتل کر کے، اور قاتلین عثمان حضرت علی کے ارد گرد گھرے ہوئے تھے۔ مرزا بولتا ہے کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا، نہیں، میرا دعویٰ ہے، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ وہ علی کے موقف پر ہے، نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر ہے رضی اللہ عنہما، وہ سبائی ٹولے والا ہے۔ مرزا علی انجینئر اگر اس وقت رہتا تو میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ سبائیوں کے ساتھ رہتا، جیسے آج سبائیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ نہیں ہے، وہ حضرت علی کے موقف پر نہیں ہے۔ حضرت علی نے جنگ جمل میں فتح حاصل کر لی تھی، مال غنیمت نہیں لیا، لوٹا نہیں کہ یہ جو سامنے ہے مسلمان ہے، مسلمان مانا، کافر نہیں مانا، یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ مرزا علی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ میں معاویہ کے ساتھ نہیں رہتا، تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اس وقت صحابہ کرام تھے کہ نہیں تھے؟ وہ خود صحابی ہیں، دوسرے صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے نا بہت سے صحابہ، تو مرزا ان سے اپنے آپ کو افضل بول رہا ہے، مطلب امیر معاویہ کا ساتھ دینے والے غلط ہیں، تو سارے صحابہ کو غلط کہہ رہا ہے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، یہ ان سے بہتر ہے، جاہل آدمی، ہاں چھپا ہوا شیعہ ہے۔ تو حضرت امیر، اچھا ایک بات اور بھی، اب حضرت امیر معاویہ کا ساتھ نہیں دیتا یہ، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، پوری تاریخ میں شیعہ بھی مانتے ہیں، صلح کی، اور اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے، جو تین شرطیں لکھی، حضرت خالی خط بھیج دیا تھا چمڑا کہ جو چیز آپ کو چاہیے مطالبہ ہے مانگ لیجئے، میں دستخط کر دوں گا۔ 3 مطالبہ کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لیا، صلح ہو گئی۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کو امیر مانا، بیعت کی، ان سے جو ہے وظیفہ لیا، ان کو امیر مان کر ان کا ساتھ دیا۔ تو اب مرزا علی انجینئر کہے گا کہ وہ معاویہ کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ نہیں تھے، حضرت حسن فتویٰ دے گئے، ہاں وہاں شیعوں کا جواب دینا پڑے گا، تقیہ کرنا۔ یہ سب جو کہتے ہیں تو شیعوں کو بولیں گے قرآن نہیں مانتے، وہ کہیں گے نہیں، کھل کے نہیں کہتے، اللہ کو کے تعلق سے بدا کا عقیدہ رکھتے، تقدیر نہیں مانتے، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تقیہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دین کے 100 حصوں میں سے 90 حصہ تقیہ ہے، اصول کلینی اور ان کی بنیادی کتابوں میں، کہ اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جو تقیہ کیا ہے، حقیقت میں نفاق ہے۔ تقیہ مجبور آدمی کے لیے ایک خاص وقت میں جائز ہے، عام حالات میں نہیں ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ شیعہ جو کرتے ہیں وہ منافقت ہے، نفاق ہے۔ تو اب دنیا کو بتا رہے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں جس سے لوگ بہت یہ اس میں ماہر ہیں، اور ان کے دین کی بنیاد اہل سنت والجماعت کی مخالفت۔ بچپن سے بار بار ہر کربلا کے موقع پر ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت کا حق ان لوگوں نے چھینا تھا۔ تو جو یزید کو مانے، یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کو مانے، حضرت امیر معاویہ کو امیر کے رشتہ دار عثمان غنی کو مانے، اور عثمان غنی اور کے ساتھ پہلے کے ابوبکر اور عمر کو مانے، وہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ تاثر دیتے ہیں یہ شیعہ، اور اسی میں جیتے ہیں، اسی لیے نفرت کرتے ہیں، یہود و نصارہ سے زیادہ نفرت سنی سے کرتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ ہاں اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ امیر معاویہ میں علی کے ساتھ ہوتا۔ اب آگے کیا کہتا ہے وہ کہ آپ تو شیعان علی میں سے ہیں، شیعان معاویہ میں سے ہیں۔ تو کہا کیسے؟ تو اس ذاکر کو جواب دیا، جو کلپ میرے پاس آئی اس میں موجود ہے میرے موبائل میں، اس نے جواب دیا کہ آپ ممبر پر جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو، یہ معاویہ کی سنت ہے، معاویہ کے بجائے آگے اس نے کہا بنو امیہ کی سنت ہے، پہلے معاویہ کو کہا اور بہت چالاکی سے کہا بنو امیہ کی سنت ہے۔ ہاں حالانکہ میں جانتا تھا، پھر بھی میں نے اس کو سننے کے بعد، ایک کتاب ہے میرے پاس، موٹی کتاب ہے، ہاں بنو امیہ کے تعلق سے جو اعتراضات ہیں اس پر، اس کا جواب، اس کا جائزہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک باب ہی باندھا ہے، لمبی چوڑی وہ روایتیں پیش کی ہے جس میں یہ گڑھا گیا ہے، میں نے اس میں سے کچھ لکھی ہے لیکن موقع نہیں ہے، اس میں گڑھا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے ممبر پر۔ علماء محققین نے کہا کہ ایسی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، ایک بھی، اور اگر صحیح مان لی جائے تو یہ صرف امیر معاویہ کی غلطی نہیں ہوگی، اس زمانے کے جتنے مسلمان صحابہ تابعین ان کا خطبہ سنتے تھے وہ سب برے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا جو بھی مرتبہ مقام ہے، سارے مسلمان جانتے تھے، اہل بیت کے جانتے تھے۔
تو امیر معاویہ منبر پر ان کو برا بھلا بول رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، تابعین سن رہے ہیں، اس وقت کے علماء کبار سن رہے ہیں، مشائخ سن رہے ہیں، خاموش ہیں. وہ سب بزدل تھے، غلط تھے، ہماری طرح تھے کہ برائی دیکھیں اور خاموش رہیں، شرک کریں، انہیں جو کرتا ہے کرنے دو. ایسے نہیں تھے صحابہ، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دین کو ہلکے میں لیتے تھے جیسے ہم لیتے ہیں. خاموش نہیں رہتے. ایسا بول کے یہ مرزا جاہل جو ہے سارے صحابہ کو پر اتہام لگا رہا ہے. تو امیر معاویہ نے ممبر پر برا بھلا نہیں کہا. ذاکر نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم کبھی بھی ممبر سے جو ہے بولا نہیں کریں. چھوڑ دیا برا بھلا کہنا صحابہ کرام کو ان لوگوں نے. آج کے دن میں بھی معلوم کر لیجئے، شیعوں کے ایرانیوں کے زیر تحت جو اہواز کا علاقہ، ایران تو ہے ہی اہواز کا علاقہ جہاں زیادہ تیل نکلتا ہے، جس پر قبضہ کیا ہے سنی مسلمانوں کا علاقہ، 1 کروڑ سے زیادہ سنی مسلمان عرب ہیں. وہاں ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ نام رکھنا ممنوع ہے. نہیں رکھ سکتا کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھ سکتا. یہی مرزا کی ایک کلپ اس میں یہ ہے. کسی نے سوال کیا، شارٹ کلپ ہے. ایک آدمی نے آگے سوال کیا، میں نے سنا اور حیرت ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کیا لبیک یا علی، لبیک یا حسین کہہ سکتے ہیں؟ سنیے غور سے، اس سے سوال کیا اور کلپ ہے. اور ہمارے لوگ کچھ پیچھے جاتے ہیں. ابھی میں نے بتایا بدعتی کی اتباع مت کرو. یہ بدعتی دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہہ سکتے ہیں، اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے. اس میں لبیک یا علی المدد نہیں کہہ سکتے ورنہ شرک ہو جائے گا. جیسے یا غوث المدد ہمارے یہاں کہتے ہیں، تو کہا کہ المدد بول دو گے تو غلط ہوگا. لیکن لبیک یا علی کہتے ہو، لبیک یا حسین کہتے ہو تو جائز ہے، کیونکہ اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے. یہ جائز بول دیا، محبت والا طریقہ بتا دیا. میں سوال کرتا ہوں جو لوگ اس کو مانتے ہیں اس سے یہ پوچھیں گے آپ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ محبت کا اظہار لبیک یا فلاں کہنے سے ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کہتا ہو لبیک یا ابا بکر، لبیک یا عمر، لبیک یا عثمان؟ اس پر کیوں نہیں بحث کرتے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کا درجہ حضرت علی سے بڑھ کر ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت مسلمہ میں. تو ان سے بڑا درجہ ہے، ان سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ لبیک ان کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ یہ مرزا ان کا دفاع کیوں نہیں کرتا؟ شیعوں کو سبق کیوں نہیں پڑھاتا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نام رکھنے دیں، ان کا ذکر کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے جیسے علی سے محبت کرتے ہو؟ علی سے اونچا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے. نہیں بولے گا، زندگی بھر نہیں بولے گا، کیونکہ وہ شیعہ ہے اندر سے. وہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں نوجوان دھوکے میں ہیں کہ وہ چیلنج کرتا ہے، ہمارے علماء جواب نہیں دیتے. کس دنیا میں جیتے ہیں؟ آج بہت آسان کام ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، کلپس آ رہی ہیں پاکستان میں، اس کو گھر تک پہنچایا ہے علماء نے. اہل حدیث تو اہل حدیث دیوبندی علماء نے بھی چیلنج کیا، اس کے گھر پہنچ گئے، باہر نہیں نکلا. اہل حدیث علماء نے وقت بولا ٹھیک ہے آپ نے چیلنج کیا، ہم آنے کو تیار ہے، آپ آئیں گے یا ہم آئیں؟ جگہ بتاؤ. تو بیچ والے کو جواب دیتا ہے کہ میں ٹائم نہیں نکالتا، میں مدرسوں میں نہیں جاتا. تو بیچ والے نے کہا کہ پچھلے ہی مہینے تو آپ میرے ساتھ شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے، وہاں گھنٹوں رکے تھے. اب اہل حدیث علماء بلا رہے ہیں تو آپ جانے کو تیار نہیں ہیں. اور دیکھیے کلپ دیکھیے، ایک اس کی حفوات اور گمراہی ایسی نہیں جس کا جواب نہ دیا ہو. میں نے کئی جوابات دیے، پیچھے نقل کیا. وہ کہتا ہے مالک اشتر، پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا، مالک اشتر کے نام سے ایران میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف مالک اشتر، نیٹ پر دیکھ لیجئے. یہ مالک اشتر کون تھا؟ قاتلین عثمان میں سے شامل تھا. صحیح روایتوں سے ثابت ہے. مرزا بولتا ہے کہ نہیں غلط بات ہے. مرزا بولتا ہے اس کا درجہ ویسے ہی ہے جیسے اویس کرنی کا ہے. تابعی تھے بہت اونچے درجے کے اور خوب تعریف کی ہے. ایک شیعہ ہی ان کی تعریف کر سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کا قتل کرنے والوں میں پیش تھا، اس کے نام پہ ایران میں یونیورسٹی ہے. مرزا اس کی تائید کرتا ہے، امیر معاویہ پر تنقید کرتا ہے، قاتلین عثمان میں سے ایک شخص کی تعریف کرتا ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. یہ بدعتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو شخص لبیک یا حسین کہنے کو جائز بول رہا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ لبیک کا مطلب کیا میں سمجھتا ہوں یہ بھی جان لیتا تو کہتا کہ یہ بھی ناجائز ہے، میں حاضر ہوں. اب لبیک یا علی یا رسول اللہ کہنا کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے، اس میں یہ بھی اس کو نہیں معلوم، جاہل کو. میں جاہل بار بار کہہ رہا ہوں، کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی آیت کے ان کی جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہے، ان کی اس کی پیروی مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں ماننے کو تیار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مت مانو، آپ کہہ رہے ہیں مانوں گا. بحث کریں گے ہمارے نوجوان، اور میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ لا یعلمون ہے، جاہل ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے، مانی جائے، فارورڈ کی جائے. لبیک کا مطلب حاضر ہوں، اور یا رسول اللہ اگر کوئی حکایتاً کہہ رہا ہے تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی اس عقیدے سے کہتا ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں وہ موجود ہے، میری بات سن رہا ہے، تو یہ شرک ہے. اگر یا علی آپ کہہ رہے ہیں
اور آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ علی سن رہے ہیں، حضرت علی کو میں خطاب کر رہا ہوں یا حسین کہہ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین سن رہے ہیں، تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ آپ ان کو حاضر ناظر اللہ کی طرح مان رہے ہیں، سمیع مان رہے ہیں، سننے والا مان رہے ہو، جاننے والا مان رہے ہو، ہر جگہ اللہ کی طرح حاضر، جو علم اور قدرت سے ہر جگہ ہے، ذات سے اللہ عرش پر ہے، ایسا اللہ آپ اس کو مان رہے ہو جس کو یا کہہ کے پکار رہے ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے قرآن میں تو ہے نا یا رسول اللہ، تو قرآن میں جو حکایت ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ نے یا فرعون کہا، تو وہ بات چیت کو نقل کیا گیا ہے، یا فرعون جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں تو یہ نہیں مانتے کہ فرعون ہماری بات سن رہا ہے، حاضر ہے، دونوں میں گڑبڑ کر دیتے ہیں لوگ، دھوکہ دیتے ہیں، عوام اس کے پیچھے مان بھی لیتی ہے، کیونکہ جاہلوں کو امام بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے مجھے اپنی امت پر ان اماموں کا ڈر ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے مرزا نے جو کہا، ہاں ایک جملے میں بات کر دوں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، کہا کہ ہم تو شیطان کی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا، 3 دن پکڑا اس کو، اور تیسرے دن کہا کہ ہاں میں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ پڑھ لو گے بستر پر آنے کے بعد تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، چوری نہیں ہوگی، ہاں، اور تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت پر مامور ہوگا۔ صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے، آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، ہاں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے صحیح کہی۔ اب یہ مرزا کیا کہتا ہے، اپنی مظلومیت دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے تو شیطان کی بھی بات مان رہے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہے میری بات یہ علماء میری بات ماننے سے منع کرتے ہیں، سننے سے منع کرتے ہیں۔ ارے ہم شیطان کی ہر بات مانتے ہیں کیا؟ یا ابو ہریرہ نے کیوں مانا، ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اس شیطان نے کہی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی تھی۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ ہاں، وہ جاہل دھوکہ دے رہا ہے اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ بدعتی ہے۔ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اس نے خود ایک کلپ میں کہا کہ اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے، سب سے صحیح راستہ یہی ہے، صحابہ کا طریقہ یہی ہے، اور اس طریقے پر خود نہیں ہے۔ جب وہ شیعوں کی تائید کرتا ہے، جب وہ صحابہ پر تنقید کرتا ہے، جب وہ قرآن کے معنی میں ملاوٹ کرتا ہے، تو اس وقت وہ بدعتی بن جاتا ہے، اہل حدیث کے طریقے پہ نہیں رہتا۔ ہمارے نوجوان دھوکہ کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کام کر رہا ہے۔ ہاں، یہ نقطہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی عام آدمی بھی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کی تائید ہے تو ہم اس کو مانیں گے، کوئی بہت بڑا امام بھی کوئی بات کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اصول ہے، لکھا ہوا ہے، ہر اہل حدیث جانتا ہے، اسے نہیں پتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، غیر ضروری مسائل میں الجھا رہے ہیں، ہمارا نوجوان اس میں الجھا ہوا ہے۔ اور دیکھیے ہندوستان پاکستان میں کون لوگ الجھے ہوئے ہیں؟ جو عقیدہ نہیں جانتے، جو منہج نہیں جانتے، جو علماء کے ساتھ نہیں رہتے، جو علماء کی بات نہیں مانتے، علم سے دور ہیں، وہی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس میں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ سعودی عرب میں دیکھیں، ایسے فتنے وہاں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں علماء کے دروس ہوتے ہیں، لوگ شریک ہوتے ہیں، خاص طور سے منہج اور عقیدہ سیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدے کی بنیادیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی عمر کے لوگوں کو بھی توحید کی باتیں اور بنیادیں، اصول، ضابطے، توحید کی شرائط نہیں معلوم ہے، تو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ کوئی بھی نیا آدمی آتا ہے الٹے سیدھے دعوے کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، میں نے علماء کو کہا نہیں جواب دیا، میں تو ایسا، میں تو ویسا، ہمارا آدمی لائک کرنے لگتا ہے۔ اور یہود اور نصارہ جس کو لانچ کرتے ہیں نا تو ان کے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، ہمارا نوجوان دکھتا ہے اس کو تو 1.5 لاکھ ہو گئے، 2 گھنٹے میں 1.5 لاکھ، تو خبریں سننے والے بھی ہیں۔ اور اگر کام کرنا، اب یہ کہتے ہیں کہ کام کیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے ابھی کام کیا کیا جانے دو، کیا اگر تو کیا یہ اصول ہے کہ جو کام زیادہ کرے گا آپ اس کے پیچھے چلیں گے؟ یہودی کام کرنے لگا تو آپ اس کے پیچھے چلیں گے؟ بہت سی ایجاد کی ہے یہودیوں نے، آپ موبائل جو استعمال کر رہے ہیں اکثر انہی کا بنایا ہوا ہے۔ نصارہ بہت کام کرتے ہیں، قادیانی نے بہت کام کیا، آج بھی کر رہے ہیں، منکرین حدیث کام کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کیا؟ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہیں، شیطان کا ساتھ ہے۔ اور اہل حدیث جو کام کر رہے ہیں وہ چاہے تھوڑا کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول یاد رکھیے، وہ کہتا ہے کہ سنت پر درمیانی راستہ، اقتصاد، میڈیم طریقے سے چلنا، الاقتصاد فی السنہ، سنت کے پاس اقتصاد اختیار کرنا یہ بدعت میں محنت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ 100 رکعت پڑھے سنت کے خلاف بیکار ہے، 2 رکعت پڑھے سنت کے مطابق کام کیے، تو تھوڑا کام کیجئے۔ اور اگر اہل حدیث کام نہیں کرتے تو دنیا میں مسلمان نہیں ہوتے، دنیا میں لوگ اہل حدیث شرک سے توبہ اور بدعت سے توبہ اسی گروہ کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ یورپ امریکہ میں کن کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جن کی وجہ سے ہو رہا ہے انہی پر حملے کیے جا رہے ہیں،
تاکہ دین کا کام رک جائے، اس میں رافضی ساتھ دیتا ہے اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہاں، علماء سلف نے لکھا ہے کہ روافظ کو کہا ہے کہ یہ شیعوں کے یہود کے کتے ہیں، اور ان رافضیوں کے کتے بنے ہوئے بہت سارے مسلمان ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے بھوکتے ہیں، ان کے جھوٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے باطل کے کو نظر انداز کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، اصول جانتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ چند باتیں میں نے کہی. ہاں، یہ مرزا علی انجینئر ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، ان کو اگر اصولوں کی بنیاد پر تھوڑی موڑی فقہی اجتہادی غلطی ہو تو الگ بات ہے. اصولوں میں یہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں، اس لیے یہ بدعتی ہیں، اس لیے یہ ہوا پرست ہیں. ان کے یہاں کہیں شرک پایا جاتا ہے، کہیں زندیقیت پائی جاتی ہے. ایک صحابی کو برا بھلا کہنا زندیق کا تمام سلف کے علماء کا فتویٰ ہے، اور یہ کتنے صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کو جو جملہ میں نے نقل کیا نا، آپ اس میں بھی حضرت امیر معاویہ کی مخالفت ہے، جھوٹا الزام ہے حضرت امیر معاویہ پر، اور اسے بیان کرتا ہے. اور ایسی بیسیوں چیزیں ہیں ہمارے دروس میں آتی رہتی ہے. اور میں نے بتایا پاکستان کے علماء میں سے بعض علماء نے اس کی ایک ایک غلطی کو پکڑا ہے، بیان کیا ہے کہاں کہاں. یہ مالک اشتر جس کا میں نے ذکر کیا، یہ والا اس کا دفاع، یہ خود بتاتا ہے اس کا کیا مزاج ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اندھا ہو تو پھر یہ قرآن کے ارشادات جو میں نے کیا، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں تو ایسے جاہل بدعتیوں کے پیچھے نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے. ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو جہنم میں جائیں گے اور جو یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اپنے بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی. ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی اور خوش ہوگا، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے جینے بچائے گا. پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم غفور. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واکبر.